پورے شمالی ہندوستان میں موسم کا مزاج پریشان کرنے والا بن گیا ہے۔ برف باری کی وجہ سے جموں کشمیر کی صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ ایک ہی وقت میں اس کا اثر دہلی تک دیکھا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں برف باری کے بعد زبردست سردی کی لہر ہے۔ اس کا اثر پہاڑی ریاستوں ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے ساتھ ساتھ میدانی ریاستوں پنجاب، راجستھان، ہریانہ، دہلی اور مغربی اتر پردیش میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دہلی NRC میں پچھلے 3 دن سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور منگل کی صبح بھی بارش ہو رہی ہے۔ اگلے 2-3 دن محکمہ موسمیات نے آرنج الرٹ جاری کیا ہے۔ احتجاجی کسان یونینز اور 3 مرکزی وزراء کے درمیان 7ویں دور کی بات چیت ناکام رہی۔ کسان تنظیمیں 3 زرعی قوانین منسوخ کرنے کے اپنے مطالبے پر قائم رہیں، جبکہ حکومت نے ملک کے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے نئے قوانین کے مختلف فوائد گنوائے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ 8 جنوری کو اگلی میٹنگ میں کوئی حل نکل آئے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ معاملے کی یکسوئی کے لیے دونوں طرف سے کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت نے 3 زرعی قوانین واپس لینے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ احتجاجیوں نے منسوخی تک ایجیٹیشن ختم کرنے سے انکار کیا ہے۔ متھرا کی ایک عدالت نے کرشنا جنم بھومی مندر کے قریب واقع شاہی عیدگاہ مسجد کو ہٹانے کے لیے ایک ہندو تنظیم کی درخواست پر 15 جنوری کو سماعت مقرر کی ہے۔ اس کیس میں یہ تیسری درخواست داخل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک ایڈوکیٹ ہری شنکر جین اور دیگر اور لکھنؤ کے ایک شہری منیش یادو نے سول جج کی عدالت میں درخواستیں داخل کی تھی۔ تازہ درخواست ہندو آرمی تنظیم نے داخل کی ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر، جو 2008 کے مالیگاؤں دھماکے کیس کی ملزمہ ہیں، NIA کی خصوصی عدالت میں پیش ہوئی۔ پرگیا ٹھاکر کیس کے 4 دوسرے شریک ملزمین کے ساتھ کمرہ عدالت کے پیچھے ملزمین کے لیے محفوظ گوشے میں تھی۔ NIA اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خصوصی جج PR سترے نے 19 سپٹمبر کو پرگیا ٹھاکر کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے ایک آخری موقع دیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ ماہ 2 مرتبہ عدالت میں پیش نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے شری نگر کے مضافات میں واقع پرمپورہ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ہلاک 3 افراد کے خاندانوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی نعشیں واپس کی جائے اور اس واقعے کی منصفانہ تحقیقات کرائی جائے۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق اعجاز مقبول، زبیر احمد لون اور اطہر مشتاق وانی 31 دسمبر کو ایک انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ ریکارڈز میں انہیں دہشت گرد قرار نہیں دیا گیا، لیکن ان میں سے 2 کٹر خیالات کے حامل تھے۔ مقتول نوجوانوں کے رشتہ داروں نے ریسیڈنسی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور پلے کارڈز لہرائے، جن پر لکھا تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے، بے قصوروں کو ماننا بند کرو۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نعشیں ان کے حوالے کی جائے تاکہ وہ ان کی مناسب تدفین کر سکیں۔ ارکان خاندان نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی منصفانہ تحقیقات کی جائے۔ انہوں نے اسے فرضی انکاؤنٹر قرار دیا۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل، جسے دنیا بھر کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس تاج محل کی عمارت پر بھی ہندو دہشت گردوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہے اور وہ اسے بھی کٹر پسندی کی ایک مثال بنانا چاہتے ہیں۔ تاج محل کی عمارت پر زعفرانی پرچم لہرانے کی ایک کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے یہ اطلاع دی۔ تاریخی عمارت پر تعینات CISF عملے نے ان 4 کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ تاج گنج پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر امیش چندر پتی نے کہا کہ دائیں بازو کے لیڈر گورو ٹھاکر کی قیادت میں تاج محل کمپلیکس پر 3 افراد نے پرچم لہرایا ہے۔ پولیس نے ان کے خلاف ایک کیس درج کر لیا ہے۔ ہندوستان میں ایک اور وبا نے دستک دینا شروع کر دیا ہے۔ راجستھان، کیرالہ اور مدھیہ پردیش کے بعد آج ہماچل پردیش چوتھی ریاست بن گئی جہاں برڈ فلو کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ ضلع کانگڑا کی پانگڈیم لیک میں مردہ پائے جانے والے مہاجر پرندوں کا انفلوئنزا کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ راجستھان میں بعض اضلاع میں آج زائدہ سے 170 پرندوں کی تازہ اموات کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ اس طرح حالیہ دنوں میں برڈ فلو سے مرنے والے پرندوں کی تعداد 425 سے زائد ہو گئی ہے۔ ریاست کے محکمہ افزائش مویشیاں کے مطابق برڈ فلو کی صرف ضلع جھلاور میں تصدیق ہوئی ہے اور دیگر اموات کی رپورٹ ابھی آئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے فوری قرض کے جعل سازی معاملات پر نظر رکھی ہے اور 1100 کروڑ روپے کے آن لائن بیٹنگ اسکیم سے متعلق منی لانڈرنگ تحقیقات کے تحت اس معاملے کو شامل کیا ہے۔ حال ہی میں تلنگانہ اور تمل ناڈو میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ تلنگانہ میں اس طرح کا قرض حاصل کرنے کے بعد قرض کی واپسی کے لیے ہراسانی سے تنگ آ کر کم از کم 5 افراد بشمول ایک سافٹ ویئر انجینئر نے خودکشی کر لی تھی۔ اس طرح کی ہراسانی رہنمانہ ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ تلنگانہ پولیس نے اس سلسلے میں کم از کم 50 معاملات درج کیے ہیں اور اب تک 3 چینی شہریوں کے بشمول 29 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ چینئی پولیس نے بھی 2 چینی شہریوں اور 2 ہندوستانیوں کو حال ہی میں گرفتار کیا ہے، جن کے خلاف آن لائن ایپ کے ذریعے قرضوں کی واپسی کے لیے ہراسانی اور دھمکیوں کی وجہ سے کرب اور تکلیف کی شکایت درج کرائی گئی تھی۔ اس طرح کی آن لائن کمپنیاں بہت بھاری شرح سود پر فوری قرض فراہم کر رہی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ED نے ان FIRs کی تحقیقات تک اپنے دائرے کو وسیع کیا ہے اور 2 ریاستی پولیس محکموں کی جانب سے درج کردہ شکایت کا جائزہ لے رہی ہے۔
اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کی مخالفت سب سے پہلے مہا وکاس اگھاڑی میں شامل کانگریس نے کی تھی، جس پر بی جے پی نے شیو سینا کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ شیو سینا اپنا موقف واضح کریں۔ آج شیو سینا کے صدر اور ریاست کے وزیر اعلیٰ سے سماجوادی پارٹی نے پورے مہاراشٹر کا ہی نام بدل کر شیواجی مہاراج رکھنے کی بات کہہ کر سیاسی خیموں میں کھلبلی مچا دی ہے، جبکہ ونچت بہوجن اگھاڑی کے صدر نے بھی اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے بجائے پونے کا نام سامباجی نگر رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ دوسری طرف راشٹر وادی نے بھی اورنگ آباد کا نام تبدیل کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے، اس لیے اس نام کی تبدیلی کی سیاست میں بی جے پی اب الگ تھلگ پڑ گئی ہے۔ اگر تمام مسلم تنظیمیں اور جماعتیں متحد ہو کر کسانوں کی تحریک کو اپنی حمایت دے دیں تو ملک کی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج ممبئی میں ایک اردو نیوز کے دفتر میں اپنی آمد کے موقع پر ملک اور ریاست مہاراشٹر کی سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ونچت بہوجن اگھاڑی کے سربراہ ڈاکٹر پرکاش امبیڈکر نے کہی۔ مسلم سیاست اور قیادت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو اور ان کی قیادت کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ ان سیکولر ہندوؤں کے بارے میں سوچنا ہوگا جو مسلمانوں ہی کی طرح سیاسی پلیٹ فارم سے محروم ہیں۔ ہندوتوا ذہنیت کے لوگوں کی پٹائی کے شکار اور پھر پولیس کے ذریعے گرفتار اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے تعلق سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں کسی دیوی دیوتا کی بے عزتی نہیں کی اور نہ ہی گودھرا واقعے کے تعلق سے کوئی حد تک آمیز بات کی۔ ہند رکشک تنظیم کے کارکنان نے جو ویڈیو پولیس کے سامنے پیش کی تھی، اس کو دیکھنے کے بعد پولیس کا جو بیان سامنے آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہندو دیوی دیوتا کے بارے میں کوئی قابل اعتراض بیان اس میں نہیں کہا گیا ہے۔ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے سی ای او نے کہا ہے کہ کوویشیلڈ ویکسین کے ابتدائی 100 ملین ٹیکے حکومت ہند کو 200 روپے فی ٹیکے کی خصوصی قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ویکسین عوام کو 1000 روپے فی ٹیکہ فروخت کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے اختیار میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہم موجودہ مرحلے پر ویکسین حکومت ہند کو دے سکتے ہیں، عوام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اداکار بھائیوں ارباز خان اور سہیل خان اور سہیل کے فرزند نروان خان کے خلاف ممبئی پولیس نے کووڈ-19 کوارنٹائن کی شرائط کی خلاف ورزی پر ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ تینوں خانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ گزشتہ سال دسمبر میں یو اے ای سے ممبئی واپس لوٹنے پر باندرا کی ایک ہوٹل میں توقف کریں، لیکن وہ اس کے بجائے اپنے گھر چلے گئے۔ کھار پولیس اسٹیشن کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ طریقہ کار کے مطابق یورپ اور مشرق وسطی ممالک سے واپس آنے والے مسافرین کو لازمی طور پر 7 دن ادارہ جاتی کوارنٹائن میں گزارنا ہے، لیکن انہوں نے کوارنٹائن کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے بعد ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے انگلینڈ میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں تقریباً 56 ملین افراد مکمل لاک ڈاؤن میں واپس آ گئے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن ممکنہ طور پر فروری کے اوسط تک نافذ العمل رہے گا تاکہ تیزی سے پھیل رہے کورونا کے نئے کیسز کو روکا جا سکے۔ اس کے تحت چہارشنبے سے تمام اسکولز بھی بند کر دیے جائیں گے۔ بورس جانسن کی طرف سے یہ اعلان اسکاٹ لینڈ سے سامنے آیا ہے۔ کووڈ-19 کے بڑھتے معاملوں کے بیچ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے انگلینڈ میں فل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں مسجد حرم و مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور کی جنرل پریسیڈنسی نے کہا ہے کہ طواف سے لے کر سعی تک عمرے کے تمام امور صرف 75 منٹ میں انجام پا رہے ہیں۔ جنرل پریسیڈنسی نے 3275 عمرہ زائرین کے ساتھ کیے گئے 2 جائزوں کے نتائج جاری کیے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے ماحول میں طواف کا اوسط دورانیہ 25 منٹ، مطاف سے صفا تک پہنچنے کا دورانیہ 8 منٹ، جبکہ صفا اور مروہ کے دوران سعی کا اوسط دورانیہ 42 منٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح طواف سے لے کر سعی کے اختتام تک عمرے کے سارے امور مجموعی طور پر 75 منٹ میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ میں 7 جنوری کو تمام اضلاع میں کورونا ٹیکہ اندازی کی مشق کی جائے گی اور اس دوران یہ جائزہ لیا جائے گا کہ کن علاقوں میں کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چیف سیکریٹری محکمہ صحت سید علی مرتضیٰ رضوی نے آج محکمہ صحت کے عہدیداروں اور ضلعی عہدیداروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کر کے کہا کہ تمام اضلاع میں تمثیلی ٹیکہ اندازی کے لیے 1000 مراکز قائم کیے جائیں گے اور کولڈ اسٹوریج کے علاوہ ٹیکوں کی منتقلی کے عمل کا جائزہ لے کر تلنگانہ میں ٹیکہ اندازی کے دوران درپیش مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے نومنتخب کارپوریٹرز نے ابھی تک حلف بھی نہیں لیا، لیکن اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے رکنیت سے نااہل قرار دینے کی دھمکی دیتے ہوئے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن جی پارتھا سارتھی نے کہا کہ اگر حالیہ انتخابات میں منتخب ہوئے امیدوار انتخابی خرچ کی تفصیلات داخل نہ کریں تو انہیں آئندہ انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل قرار دیا جائے گا۔ تمام امیدواروں کو اپنے اخراجات کی تفصیلات کمیشن میں داخل کرنا ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے 30 انتخابی مبصرین کے ساتھ 8 جنوری کو اجلاس منعقد کیا ہے تاکہ انتخابی اخراجات داخل نہ کرنے والے امیدواروں کی تفصیلات حاصل کی جا سکے۔
आंध्र प्रदेश में एक अनोखे वाक़े में एक इंस्पेक्टर बाप ने अपनी डीएसपी बेटी को सैल्यूट किया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चंद्रागिरी कलियानी डैम से वाबस्ता वाई श्याम सुंदर नामी इंस्पेक्टर के लिए ये खुशगवार और फ़ख्र वाला लम्हा था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को, जो डीएसपी है, मुकम्मल पुलिस यूनिफॉर्म में देखा। श्याम सुंदर की मुलाकात अपनी बेटी से उस वक्त हुई जब वो पुलिस ड्यूटी मेट में शिरकत के लिए तिरुपति आई थी। अपनी बेटी को देखते ही उन्होंने सबसे पहले इसको सैल्यूट किया। इसकी आंखें नम हो गई थी। प्रशांति इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और 2018 बैच की डीएसपी है। जब इसके साथियों ने श्याम सुंदर से इस ताल्लुक से पूछा कि वह क्या महसूस कर रहा है, तो इसने कहा कि प्रशांति डीएसपी रैंक की हामिल ओहदेदार है। इस तरह वो इसकी सीनियर ओहदेदार है। जिस तरह दीगर आला ओहदेदारों को सैल्यूट किया जाता है, इसी तरह इसने इसे सैल्यूट किया। डीएसपी प्रशांति ने कहा कि इसके वालिद इसके लिए हमेशा जज्बा रहे हैं। वो फ़र्ज़ की अदायगी में इनके उसूलों और लगन पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने नालों की तोसी और इन पर गैर मिजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी पर जोर देने की अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी और मशवरा दिया कि बल्दी जोन्स की सतह पर मानसून से पहले एक लाही अमल तैयार किया जाए और नालों की तोसी और कब्ज़ों की बर्खास्तगी तरजीहाती बुनियादों पर की जाए। उन्होंने कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार, चीफ इंजीनियर जोनल कमिश्नर महकमा आपाशी महकमा आबरसानी के अलावा दीगर ओहदेदारों के हमरा नालों की तोसी, तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और आउटर रिंग रोड के हुदूद में बारिश के पानी की निकासी, नशेबी इलाकों में मानसून से कबल एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने बताया कि नशेबी इलाकों की निशानदेही करना ज़रूरी है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले तिरुपति लोकसभा हल्के के इंतख़ाबात के सिलसिले में अवाम से इस बात का फैसला करने का मशवरा दिया कि इन्हें बाइबल पार्टी चाहिए या भगवद गीता की पार्टी चाहिए। बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से मुख्तलिफ मनादिर पर हो रहे हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी पर मजहब की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आंध्र प्रदेश में एक मखसूस मजहब को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि कसीर आबादी रखने वाली हिंदुओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दोबाक और ग्रेटर हैदराबाद के जो नतायज बरामद हुए हैं, वही नतायज आंध्र प्रदेश में भी तिरुपति लोकसभा के इंतखाबात में बरामद होंगे। कांग्रेस कायद फिरोज खान, जो नामपली इंचार्ज है, आज इस बात की वजाहत की है कि वो कांग्रेस छोड़कर फ़िरका परस्त बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। बाद सियासी बेरोज़गारों की जानिब से ये बात फैलाई जा रही है कि फिरोज खान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये खबर अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। आज अपना एक वीडियो जारी करते हुए फिरोज खान ने बताया कि इन्हें एक मुसलमान और हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। मुसलमानों के हर मसले में वो सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो मसला NRC CAA का मसला हो या सेक्रेटरीट की मसाजिद, ये खाना मस्जिद अंबरपेट की शहादत का मसला हो, या कोविड-19 लॉकडाउन या सैलाब के मुतासरीन में इमदाद की फराहमी हो। बेरोज़गारी, उस्मानिया हॉस्पिटल का मसला, हमेशा वो लोगों की मदद करने पेश रहे हैं। सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद से मुतालिक फिरोज खान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 15 अक्टूबर को मसाजिद का संग बुनियाद रखने का तयक़ुन देकर मुसलमानों को धोखा दिया है। असेंबली इजलास में भी चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया था कि लेकिन 3 माह गुजर गए, अब तक कुछ नहीं किया गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी MP भी इस मसले पर खामोश है। अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर भी 6 माह के लिए लंदन चले गए। फिरोज खान ने कहा कि उन्होंने सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है और 20 अफराद को सेक्रेटरीट की मसाजिद के मुकाम पर नमाज अदा करने की इजाज़त देने दरख्वास्त की है।